وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال ایک روایت کے سلسلے میں تھا کہ من سب نبیا فاقتلوہ۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے درست اور صحیح نہیں ہے، البتہ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا کوئی عام آدمی بھی شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر سکتا ہے، اس ملعون کو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، بلکہ یہ صرف اور صرف حاکم کا کام ہے۔ علامہ قرطبی الجامع لتفسیر القرآن میں بیان کرتے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 256 پہ، اتفق ائمۃ الفتوى على انه لا يجوز لاحد ان يقتص من احد حقه دون سلطان۔ تمام فتویٰ دینے والے ائمہ کا اتفاق ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں کہ کسی سے وہ اپنا حق لے لے سوائے حاکم کے۔ وَلَيْسَ لِلنَّاسِ أَن يَقْتَصَّ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ، اور لوگوں کے لیے یہ بھی حق نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے قصاص لے، قصاص نہیں لے سکتا ہے۔ اور وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِلسُّلْطَانِ، بلکہ یہ سلطان یعنی حاکم کا معاملہ ہے۔ او من نصبہ سلطان لذلک، یا حاکم نے جس کو متعین کر دیا ہے وہی قصاص لے سکتا ہے۔ وَلِهَذَا جَعَلَ اللَّهُ السُّلْطَانَ لِيَقْبِضَ أَيْدِيَ النَّاسِ بَعْضَهُمْ عَنْ بَعْضٍ، اسی لیے اللہ رب العالمین نے حاکم وقت کو یہ اختیار دیا ہے کہ لوگوں پر کنٹرول کرے۔ اسی طرح سے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 245 246 پر انہوں نے ذکر کیا ہے، لا خلاف ان القصاص فی القتل لا یقیمہ الا اولو الامر، قتل کے بدلے قتل صرف اور صرف اولو الامر یعنی حاکم ہی لے سکتا ہے۔ فرض علیہم النہوض بالقصاص واقامت الحدود وغیر ذلک، اللہ رب العالمین نے اولو الامر پہ قصاص لینا فرض قرار دیا ہے، حدود کو قائم کرنا بھی ان کے اوپر اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ لأن اللہ سبحانہ خاطب جمیع المؤمنین بالقصاص ثم لا يتهيأ للمؤمنین جميعا ان يجتمعوا على القصاص فاقاموا السلطان مقام انفسهم في اقامت القصاص وغیرہ من الحدود۔ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کو خطاب کیا ہے قصاص کے سلسلے میں، پھر ہر ایک مومن کے لیے قصاص پر اکٹھا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے اولو الامر حاکم وقت کو ان تمام کے مقام پر رکھا ہے تاکہ وہ قصاص اور حدود و تعزیرات لے سکے۔ دیکھا، بالکل صاف حکم ہے۔ اسی طرح سے تمام مذاہب میں یہ بات متفق علیہ ہے، یعنی اجماع ہے مسلمانوں کا، ان الحدود لا تقام الا من خلال بوابۃ القضاء، کورٹ کے ذریعے سے ہی حدود قائم کیے جائیں گے، یعنی شرعی عدالت میں اس کو پیش کیا جائے گا۔ التی ہی سلطۃ مستقلۃ بتوکیل الامام، جو کہ مستقل ایک ادارہ ہے اور حاکم کی طرف سے متعین ہے۔ کاسانی حنفی کا بیان ہے، فی شروط اقامت الحد ان یکون المقیم للحد هو الامام، حد کون قائم کرے گا؟ امام وقت، حاکم وقت۔ او من واللہ الامام، یا حاکم وقت نے جس کو یہ اتھارٹی دے رکھی ہو، جیسے جسٹس ہے، قاضی ہے، اس کو حاکم وقت اتھارٹی دیتا ہے۔ بدائع الصنائع جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 57۔ اسی طرح سے مواہب الجلیل مالکی فقہ ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 358 ہے،
كان الأصل يقتضي أن يجوز لكل أحد القيام بحق الله تعالى في ذلك لكن الشرع فوضه إلى الأئمة. اصل تو یہ تھا کہ ہر ایک اللہ رب العالمین کے حق کو قائم کرے، لیکن شریعت نے حاکم کی طرف اس کو تفویض کر دیا ہے، حاکم کے حوالے کر دیا ہے کہ لا یوقع الاستبداد بھی فی الفتن، تاکہ فتنہ رونما نہ ہو، فتنہ برپا نہ ہو. کیونکہ کسی بھی بات پر کوئی بھی کہے گا کہ ہم اس سے قصاص لیں گے، ہم اس کو قتل کر دیں گے. تحقیق کرنا، تدقیق کرنا، معاملہ کو سمجھنا بالکل ضروری ہے، ورنہ اس سے تو بدامنی اور انارکی پھیل جائے گی. اسی طرح سے اعانۃ الطالبین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 157 پر ہے، شافعیہ کی کتاب میں سے، ان لم یتوب المرتد قتل کفرا لا حدا، اگر مرتد توبہ نہ کرے تو کفر کی وجہ سے قتل کر دیا جائے گا، حد کے اعتبار سے نہیں. فلا یجب غسلہ ولا تکفیر ولا یصلی علیہ ولا یدفن فی مقابر المسلمین لخروجہ عنہم بردہ، ای قتلہ الحاکم، حاکم اس کو قتل کرے گا. فلو قتلہ غیرہ عذر لافتیاتہ علی الامام ای لتعدیہ علی حق الامام، اگر حاکم کے علاوہ مرتد کو کوئی قتل کرے تو اس کو تعزیراً سزا دی جائے گی، کیونکہ امام کے حق پر اس نے ڈاکہ ڈالا. جو کام امام کا تھا، حاکم کا تھا، وہ کام خود وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، تو یہ زیادتی ہے. یہ کیا ہے؟ زیادتی ہے. اسی طرح سے علماء کے بہت سے فتاوے موجود ہیں کہ شاتم رسول ہو یا مرتد ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو، اس کے لیے باقاعدہ حاکم کی طرف رجوع کیا جائے گا. حاکم اس کے لیے کمیٹی بیٹھائے، قاضی متعین کرے، پورے معاملہ کی تحقیق کی جائے، اس کے بعد فیصلہ صادر کیا جاتا ہے اور پھر سزا دی جاتی ہے. عام آدمی کے ہاتھ میں یہ جس دن اور جس جگہ دے دیا گیا وہاں خون خرابہ ہوگا اور بد امنی ہوگی. جس طرح سے بعض جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ ہر ایک ہتھیار اٹھا لیتا ہے اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے سینکڑوں لوگوں کو تہہ تیغ کر دیتا ہے، تو یہ بالکل روا اور درست نہیں ہے شرعی نقطہ نظر سے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ بوجھ سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے.